الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی 11ویں آیت ہے، دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا، عسیٰ، شاید کہ، ان یکونوا، وہ ہوں، خیرا منہم، ان سے بہت بہتر، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکنن، شاید کہ وہ ہوں، خیرا منہن، ان سے بہت بہتر، ولا تلمزوا، اور نہ تم عیب لگاؤ، انفسکم، اپنی جانوں پر، ولا تنابزوا، اور نہ تم پکارو ایک دوسرے کو، بالالقاب، برے لقبوں سے، بئس، بہت برا ہے، الاسم الفسوق، فسق کا نام لینا، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہ کی، فاولئک ہم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ احباب گرامی، سورت کے ابتدائی حصے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے متعلق پڑھا۔ ضمناً یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی کہ اگر مسلمانوں کے مابین کوئی اختلافات وقوع پذیر ہوں تو اہل ایمان کا حق یہ ہے، ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کروائیں تاکہ اللہ کا رحم ہو۔ اب اس رکوع سے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کا بیان شروع کر رہے ہیں کہ جن سے مسلمانوں کی اخوت کو نقصان پہنچتا ہے، معاشرے میں فساد، فتنہ اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں اور شر کے تالے ہیں، جن کے ہاتھوں سے خیر شروع ہوتی ہے اور شر کے وہ تالے ہیں کہ شر ان کے ہاتھوں سے بند ہو جاتا ہے، وہ شر کی طرف، فساد کی طرف، فتنے کی طرف نہیں جاتے۔ اور لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو خیر کے تالے بن جاتے ہیں، نیکی کا راستہ روکنے والے بن جاتے ہیں اور شر کی چابیاں بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں خیر کی چابیاں بنائے۔ سو فرمایا کہ جو لوگ خیر کی چابیاں ہیں اور شر کے تالے ہیں، یہ تو بہترین لوگ ہیں، اور جو شر کی چابیاں اور خیر کے تالے بنتے ہیں، یہ لوگ بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ یا ایسا آدمی جس کی وجہ سے کسی گناہ کا آغاز ہو جائے، کسی شر اور فتنے اور فساد کا آغاز ہو جائے، مسلمانوں کے ہاں یہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بد نصیب ہے کہ اس کے ہاتھوں سے یہ گناہ کی بنیاد بن گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کوئی بھی قتل ہوتا ہے، اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ
آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس بیٹے کے کھاتے میں بھی جاتا ہے جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ تو جو لوگوں کو برائی پر آمادہ کرے، لوگوں کو برائی پر ابھارے، تو ایسا بندہ بڑا بد نصیب اور بڑا بدبخت ہے، سیاہ کار آدمی ہے۔ اور گناہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کا حق غصب کر لیتا ہے، اللہ کا حق مارتا ہے، نماز نہیں ادا کرتا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، یہ اللہ کے حقوق پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اور کچھ حقوق بندوں کے ہیں، اور اگر بندہ ان کو ادا نہیں کرتا تو وہ بندوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارتا ہے، اور یہ دوسرا گناہ ہے۔ دنیا کے اندر اس کے علاوہ تیسرا گناہ کوئی نہیں۔ یا تو بندہ اللہ کے حق پر ڈاکہ مار رہا ہے، یا بندہ لوگوں کے حق پر ڈاکہ مار رہا ہے، یا پھر تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق پر، اپنی ذمہ داریوں پر ڈاکہ مارے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کو بھول کے دنیا داری میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان باتوں کا ذکر کرنا شروع کیا ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد کو فروغ دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے بعد پھر ہی انسان اللہ کا حکم مان سکتا ہے، اپنے ایمان کو بلند کر کے متوجہ ہو کر کہ خالق کائنات نے پوری کائنات میں سے مجھے آواز دی ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ ٹھٹھا نہ کرے، اس کا تماشا نہ بنائے، اس کو مذاق کا نشانہ نہ بنائے، ایسا مذاق اس سے نہ کرے جس میں اس کی تذلیل ہو، جس میں اس کی مذمت ہو، کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کرے۔ لیکن ہمارا فیصلہ آباد مشہور ہے ان کاموں میں کہ کسی نہ کسی کے ساتھ ٹھٹھا کر کے، اس کو جغت لگا کر، اس کو ذلیل کر کے انسان کو صحیح سانس آتا ہے۔ جب تک اس کے منہ سے کوئی ایسی لچر بات، کوئی فحش بات نکل نہ جائے، تب تک اس کے پیٹ کو سکون نہیں ملتا، اس کا معدہ خراب ہی رہتا، اگلنا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کو میں حقیر اور اس کی حقارت کر ہی دوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک آدمی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی یہ پسند کرے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے بال بنے ہوئے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، یہ تکبر ہے۔ اور انسان دوسرے کو تبھی حقیر سمجھتا ہے یا تو وہ اس کو مذہبی اعتبار سے حقیر سمجھ رہا ہوگا یا اس کو دنیاوی اعتبار سے حقیر سمجھ رہا ہوگا۔ مذہب سے تو خیر ہماری قوم ویسے ہی بیزار ہوتی چلی جا رہی ہے، دین سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ رہا دنیا کا معاملہ تو دنیا میں صرف ہماری قوم کو چاہیے، ہماری قوم سے میری مراد ہمیں صرف کھیل چاہیے، ہنسی چاہیے، کیونکہ دنیا کے سارے دکھ درد ہمارے کندھوں پہ آ گئے ہیں اور ہم ہنسنا چاہتے ہیں، رو رو کے ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں اسٹیج ڈرامے چاہیے، تھیٹر چاہیے، ہمیں کوئی ایسا غلغلہ اور ایسا شغل میلہ چاہیے کہ جس میں ہم منہ پھاڑ کر ہنس رہے ہوں، منہ سے تھوک نکل رہا ہو اور ہم جی بہت خوش ہیں، جی ہم لوگوں کو ہنسا کر نیکیوں کا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں تو جان لیجئے نبی علیہ السلام نے کہا سب سے بدترین سود یہ ہے بندہ اپنے بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلے، بندہ اپنے بھائی کو ذلیل کرنا شروع کر دے، یہ سب سے بدترین سود ہے۔ اور اگر انسان یہ سمجھ لے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا ایک، کہ کچھ لوگ ہیں جن کے تانبے کے ناخن ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے ہوتے تھے۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو
جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا، سن لو کہ کسی مسلمان کی خامیوں کے پیچھے مت جانا، کسی کی خامیوں کے پیچھے مت جانا، اس کے پیچھے نہ پڑنا۔ اگر تم نے اس کے پیچھے پڑنے کا ارادہ کر لیا تو یاد رکھو اللہ تمہیں تمہاری عزت کی جگہ پہ ذلیل کر دے گا۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تم بھلے پھر اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں وہاں بھی ذلیل کر دے گا۔ ایک روایت میں کہا اللہ تمہیں تمہارے گھروں میں ذلیل کر دے گا۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، ایسا مذاق نہ کرے کہ جس میں اگلے کی حقارت ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بندے کے برا ہونے کے لیے، بندے کے برا ہونے کے لیے، بدبخت ہونے کے لیے، سیاہکار ہونے کے لیے، اور وہ بندہ ہی نہیں ہے کہ جو دوسرے کو بندہ نہ سمجھے، وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا پھرے۔ اللہ نے 4 پیسے دے دیے، یہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے تجھے دکان دی، اولاد دی، اچھی بیوی دی، والدین دیے، اپنی چھت دی، تیرے اندر عاجزی آ جاتی، لیکن بندہ ہے کہ اس کی گردن میں سریا آتا چلا جا رہا ہے، آتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں اگر تو تکبر ہے۔ ادھر حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا، اور یہاں اس کا دل تکبر سے ہی بھرا ہوا ہے، یہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ اکڑ کر تم پہاڑوں کی بلندی پہ پہنچ سکتے ہو۔ جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی نے بڑا شاہانہ لباس پہنا اور اپنے گھر سے نکلا اور اکڑ کر چلنا شروع کر دیا، اللہ کو اس کی یہ چال پسند نہیں آئی، اللہ نے اس کو ایسے ہی زمین کے اندر دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تکبر انسان یہ سمجھے کہ بس جی میں جو ہوں، میرے جیسا کوئی ہے نہیں ہے، کوئی میری برابری نہیں کر سکتا، ہم بہت اونچے لیول کے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ہی ایسے پراگندہ بال اور ملگجے کپڑوں والے جو پرانے کپڑے پہن کر اور بڑے ہی غریب مسکین قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ کے اتنے قریبی اور لاڈلے ہیں کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے اللہ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں، مگر لوگ ان کو دھتکاریں گے، لوگ ان کو دور کریں گے۔ لیکن عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یاد رکھو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ بہت عزت دار ہو، اللہ کے ہاں اس کی بہت عزت ہو، اور تم اللہ کے ہاں ایک معزز آدمی کو تم ذلیل کر رہے ہو، تم اس کو لوگوں کے درمیان تماشا بنا رہے ہو، اس کی حد تک کر رہے ہو، اور اس کو حقارت کے ساتھ پکار رہے ہو، ذلت امیز رویہ اس کے ساتھ اختیار کر رہے ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، قریب ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بھلی ہو، وہ بہت بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر صرف قوم کا ہی ذکر کر دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ نے عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، کس وجہ سے؟ کہ یہ پتہ لگ جائے کہ مردوں اور عورتوں کی مجلسیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، یہ پتہ لگ جائے کہ گیدرنگ کہیں پر اکٹھی ہو جائے، کہیں شادی بیاہ کے معاملات آ جائیں تو عورتیں الگ بیٹھیں گی اور مرد الگ بیٹھیں گے۔ ہماری قوم کہتی ہے نہیں یہ فیشن ہے، جو بھی ہے ہم نے عورتوں اور مردوں کا اختلاط کرنا ہے، اکٹھے بٹھانا ہے سب کو، تاکہ جو ہے وہ فتنہ پڑتا رہے۔ اور ایسا ہوتا ہے ہمارے شادی بیاہ کے معاملات میں، مہندی کر رہے ہیں اور بارات لے کر آ رہے ہیں، اور پھر جہیز اور اس سے پہلے کتنے معاملات ہیں، سارے اندر عورتیں اور مرد مکس ہو رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پتہ ہمیں سارا کچھ ہی ہے، لیکن بعض ہم اس لیے نہیں آتے کہ جی خوشی کا ویلہ کبھی کبھی آتا ہے، خوشی کا ویلہ کبھی کبھی آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اب ضرورت ہے، سو ہم اللہ کا حکم ابھی نہیں مان سکتے، تب ہم نمازیں بھی بھول جاتے ہیں، تب ہمیں کوئی جو ہے وہ نماز روزے سے بھی سروکار نہیں، دین کے کسی معاملے سے ہمیں سروکار نہیں، پھر کہتے ہیں جی بیوی بچے کی، بیوی کی اور اس کے خامند کی وہ بن نہیں رہی، بے برکتی تو ہم خود پہلے ڈال لیتے ہیں۔ تو میرا بھائی
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3 کاموں سے منع کیا ہے، ان میں سے پہلا کام ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ خوش طبعی کرتا ہے، مزاح کرتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور خوش طبعی مزاح اس کو کہتے ہیں جو اگلے کے دل کو خوش کرے، مذاق تو اگلے کو ذلت امیز رویے کے ساتھ جو ہے وہ زخمی کر دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نبی علیہ السلام خوش طبعی کیا کرتے تھے، مزاح کیا کرتے تھے، آپ بھی ہنسا کرتے تھے، لیکن آپ کا ہنسنا اور ہمارا ہنسنا بہت فرق ہے۔ نبی علیہ السلام کا مسکرانا، آپ کا ہنسنا، جیسے ایک عورت نے آ کر ایک آدمی نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ نے کہا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے، تو وہ آدمی پریشان ہو گیا، تو آپ نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، ہر اونٹ کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام حقیقت پر مبنی ظرافت اور خوش طبعی سے کام لیتے تھے۔ ہماری طرح اللہ کے رسول یہ ایسی چیزیں جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ پر مبنی ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سنن ابو داود کے اندر، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، پھر ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، پھر ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اور پھر ہلاکت ہے۔ تو آدمی کیا کرے گا؟ لوگوں کو ہنسا کر، لوگوں کو خوش کر کے، یہ ہمیں صرف شوشہ دیا گیا جی، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کے لیے آپ جھوٹ بولیں گے؟ آپ اس کے لیے لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ اسٹیج ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں گے، آپ تھیٹر دیکھیں گے، آپ ایسے وہ پروگرام دیکھیں گے جس میں انہوں نے میراثی بٹھائے ہوں اور وہ لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، لچر بول رہے ہیں، نہ ماں کا خیال ہے، نہ بہن کا خیال ہے، نہ عورت کا خیال ہے، بس جو منہ میں آئے وہ بکے جا رہا ہے، اور انسان سمجھتا ہے جی بڑی اچھی بات کر دی اس نے، بڑی اچھی جھگت لگائی، صبح میں شاپ پہ جا کے فلاں کو بھی لگاؤں گا۔ یہ جو طریقہ کار ہے گناہ کے ارادے کر لینا اور گناہ کے پیچھے گناہ کے لیے محنتیں کرنا، اس قوم کو بٹھاؤ، آؤ یار ذرا قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ گرامر کے ساتھ سمجھیں، ذرا بیٹھ کر ایک حدیث یاد کر لیں، اس کا فہم حاصل کر لیں، اس کو نیند آنے لگ جاتی ہے، اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں فوری طور پر۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔